فرمانے لگے خواجہ نظام الدین اولیاء کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے کچن میں باورچی خانے میں آٹا ختم ہو گیا. باورچی نے بڑی کوشش کی، آٹا نہ ملا. اب کھانا پکنا تھا، روٹی پکا کے پیش ہونی تھی. تیزی سے دوڑا اور آپ کے بیٹے کے گھر سے آٹا لے آیا. امام احمد بن حنبل کے بیٹے صاحبزادے کے گھر سے آٹا لے لیا، روٹیاں پکائیں، پیش کر دی. امام احمد بن حنبل کو خبر ہو گئی تھی کہ آٹا ختم ہو گیا. پوچھنے لگے کہ آٹا کہاں سے لائے ہو؟ عرض کیا حضور آپ کے صاحبزادے کے گھر سے لایا ہوں. آپ نے روٹیاں اٹھا دی. فرمایا انہیں کپڑے میں باندھ کر دریا دجلہ میں پھینک دو، مچھلیوں کو دے دو، ہم فاقے سے رات گزار لیں گے. وہ روٹیاں باندھ کر دریائے دجلہ میں پھینک آئے، مچھلیوں کو کھل گئی اور فرمایا کھڑے رہنا. کافی دیر کے بعد جتنی مچھلیاں تھیں آتی، روٹیوں کو سونگ کے واپس چلی جاتی. دجلہ کی کسی مچھلی نے روٹی نہیں کھائی. پھر دریا کی لہر آئی، ساری روٹیاں اٹھا کے اس نے باہر پھینک دی. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء بتا رہے ہیں. واپس آ گئے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کیا دیکھا دجلہ کے کنارے بتاؤ؟ انہوں نے ماجرا سنا دیا تو مسکرا پڑے. فرمایا جو روٹیاں مچھلیاں نہیں کھاتی وہ ہمیں کھلانا چاہتے تھے، ہمیں کھلانا چاہتے تھے. حضرت ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہ آٹا میرے بیٹے نے اس وقت کا خریدا ہوا ہے جب وہ بغداد میں جج تھا، قاضی تھا. جب وہ قاضی بغداد تھا اس وقت اس تنخواہ سے آٹا خریدا ہوا ہے، اس لیے اس کے لیے ہوگا حلال، احمد بن حنبل کے لیے نہیں. ارے جب زہد اور ورع کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو حجابات اٹھتے ہیں، پھر قربتیں ہوتی ہیں، انوار و تجلیات کا محبت دل بنتا ہے، پھر معرفت نصیب ہوتی ہے. پھر معرفت سے اٹھا کر مقام محبت، مقام عشق کے ان منزلوں پر بندے کو لے جایا جاتا ہے کہ پھر جس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی. پھر بندے کا دل عرش الہی پہ طواف کرتا کرتا اس سے بھی اوپر نکل جاتا ہے. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ